میں گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. مہربانی فرما کر استاد جی کا حکم ہے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے. ارے ماداں قرباں ہو جا ان کے روزے پہ، ارے ناداں قرباں ہو جا ان کے روزے پہ، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. اور ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ. آپ کو فخر ہے نا جی؟ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ. واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ. اب میں آپ حضرات کے سامنے دعوت خطاب دے رہا ہوں اپنی جماعت کے عظیم خطیب، عظیم مبلغ، جو اپنے بیانات میں اللہ کے قرآن اور آقا علیہ السلام کی سنت کو بیان کرتے ہوئے یہ ندا لگاتے ہیں کہ وہی آقا، وہی داتا، وہی آقا، وہی داتا، وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے. یہی للکار دیتا جا، اسی کے نام دل میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا، اسی کے نام پہ مر لے، اسی کے نام جیتا جا. دعوت خطاب دے رہا ہوں مفسر قرآن، مقرر شرعی بیان حضرت مولانا علامہ احمد شعیب خان صاحب. حضرت مولانا علامہ احمد شعیب خان صاحب.
آمنوا يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد استاذ العلماء شیخ التفسیر خادم القرآن جناب حضرت مولانا محمد امین صاحب سیدہ مجدہ سی قدر علماء کرام مہمانان گرامی قدر دوستوں بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں جمعیت اشاعت التوحید و سنہ دے زیر اہتمام ماہ ربیع الاول دی مناسبت نال جتنے دینی اجتماعات علاقہ بھر دے اندر انعقاد پذیر ہو رہے ہیں آئندہ اے اجتماعی اسی سلسلہ دی ایک کڑی ہے فاضل نوجوان فصیح اللسان جناب حضرت مولانا محمد یوسف رحمانی صاحب خطیب اعظم جنگ قرآن و سنت دے جو جواہر پارے تساں دوستاں دی خدمت دے اندر پیش فرما چکے میں دعا گو ہاں کہ اللہ کریم انہاں دا بیان فرمانا تساں دوستاں دا سننا قبول و منظور فرما کے آخرت دی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے دوستوں کسی بھی ضد ذاتیات یا دشمنی نو سامنے رکھ کے بیان کرنا میرا یا میری جماعت کا مزاج نہیں جو کچھ بیان کرنا ہے اس نیت نال بیان کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو بنے تساں سارے دوستاں نال بزرگاں نال میرا ایک دینی رشتہ ہے میں اس دینی اور ایمانی رشتے کو سامنے رکھ کے اپیل کرساں کہ جتنی دیر میری معروضات سننی تو سارے دوستاں اور بزرگاں نے سنن دے دوران دل وچ نیت یہ رکھنی ہے کہ اللہ سارے سنن دا مقصد ہے تو سارے تے راضی ہو جا بڑی سنجیدگی نال اور رضا الہی واسطے گفتگو سننی ہے چسکے واسطے نہیں جی میں اترا والا دی پرانی عادت ہے وہ پچھلی گلاں ہن فراموش کرو سوال یہ پیش کر رہے ہیں کہ اسلام دی ترقی کہڑے سبب تو ہوئی ہے آج غیر مسلم دنیا اس گل پہ مسلسل زور دے رہی ہے بڑے بڑے فلسفی بڑے بڑے غیر مسلم لیکچرر بڑے بڑے اپنے آپ دنیاوی تعلیم دا ماہر سمجھن والے اہل علم غیر مسلم یہ مسلسل اجلی دنیا دے اندر پراپیگنڈا کر رہے ہیں کہ اسلام تشدد نال پھیلے اسلام طاقت نال پھیلے اسلام ظلم نال پھیلے تسا محدود علاقے دے اندر رہنے والے دوستو باہر
باقی دنیا دے اندر تسا ویکھو سارے نال سفر کرو، غیر مسلم مسلسل کے پراپیگنڈا کر رہے ہیں اسلام دی صداقت تے پردہ پاون واسطے کہ اسلام تلوار دے ذریعے پھیلے۔ دوستو میں قرآن و سنت دے حقائق دے ذریعے ثابت کرنا چاہنا کہ اسلام اور توحید و سنت دا مسلک تلوار نال نہیں پھیلا، کردار نال پھیلا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 40 سال دی عمر وچ جس ویلے عام دعوت لوگوں دیونی شروع کی تھی تو آمنہ دے نال صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلے اپنے کردار کو پیش کی ہے۔ ہر وجہ تو ہونی صادقاً او کاذبا، میں زندگی دی 40 بہار تورے درمیان گزار چکا اور انہاں تو پوچھ رہے ہیں جتھے زندگی گزری ہوئی ہے 40 سالہ، میں اترا دے شہر دے اندر سوال کرا دوستو میری زندگی دے بارے تھوڑا کیا خیال ہے؟ کوئی معیار نہیں۔ تو سب اس میرے بچپن تے لڑکپن دے واقف نہیں، اس گل کا بہتر پتا تھا انہوں نے جڑا علاقہ میرا جم جا ہے، جتھے میری پیدائش ہوئی ہے، جتھے میرا بچپن گزرا ہے، جتھے میرا لڑکپن گزرا ہے، جتھے میری جوانی گزری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کردار دے بارے سوال انہوں نے سامنے پیش کر رہے ہیں جتھے آمنہ دے نال دی زندگی گزری ہوئی ہے۔ لیکن رب کعبہ دی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال تو بعد ایک بھی متنفس ایسا نہیں جرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار تے انگلی کھڑی کر سکے ہاں۔ اس وجہ تو اسا سارے موحد مسلمانہ دے دعوے غیر مسلمان دے سامنے پوری عالمی دنیا دے اندر کہ اسلام تلوار نال نہیں پھیلا، اسلام کردار نال پھیلا۔ اور قرآن کی دلیل سنو، اسی لیے سیرت کی جھلک فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذی فرض علیک القرآن سورۃ القصص یہ ضعیف ہے ذرا سورۃ القصص 20واں سپارہ تے آیت نمبر 85 ہے۔ گل شروع کی ہوئی ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف دے کول پہنچے، حجر اسود دے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تے رب العالمین یاد کرے دے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف شروع کر دیتے ہیں۔ ایک لفظ سے غور کرنا ہے دوستاں تو میری اگلی گل سمجھ آنی ہے تے دعوی پیش کی تم بھائیوں نے سامنے توحید و سنت کا مسئلہ دین اسلام تلوار نال نہیں پھیلا، کردار نال پھیلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پہ کریں تے رب العالمین نے قرآن پاک دا حوالہ بھی نال نال فرمایا وَلْ يَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ آیت نمبر 29 سورۃ الحج میرے سامنے 17واں پارہ۔ رب العالمین فرماندن طواف کرنا ہوئے صرف بیت اللہ شریف دا طواف کرنا چاہیے۔ جڑے دوست میرے بھائی اچھا بیت اللہ اکثر میں انہوں واسطے دعا کر سا اللہ انہوں طواف بیت اللہ کی توفیق عطا فرماوے۔ اچھا بیت اللہ آخر دوستا طواف کیڑے گھر دا؟ ہر دوستی کو بہت والے واسطے دعا ہے طواف کیڑے گھر دا؟
غریب ایسا نہیں پہنچ سکتے. مولانا روم رحمت اللہ نے فرمائے مولا واسطہ عشق در کا برسد 10 بر پائے کبوتر صد ناگار رسید. ایک کیڑی دے دل میں خیال آیا میں بیت اللہ شریف پہنچا تے حرم کعبہ دے اندر طواف کرنے والے حاجیاں دے قدماں تلے شہید ہو گئیاں تو وہ کیڑی کیویں پہنچ سکتی ہے؟ اللہ نو دل دا ارادہ پسند آ گیا سا. اللہ کبوتر نو حکم دیتا ہے پھرکاریاں مرے ہویا کیڑی دے نالا بیٹھے. اللہ نے دل دی گل بات چھوڑیے کبوتر دے پیر نو چمٹوایا. اللہ دے حکم نال چمڑیے کبوتر اڑنا شروع کیتا ہے. دریا سرا جنگل پہاڑ کراس کردا ہویا جس لے حرم کعبہ دے اندر کبوتر ون اترے ہے. رب العالمین فرمایا کیڑی تیری منظر دی خواہش آئی اکھیوں دے سامنے آ گئی ہے. معذرت بھائی میں چاہنا میں درد دل سنا لینا. منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی اتنا عظیم ہو جا منزل تجھے پکارے. ایک بار آنکھوں چا سارے بھائی بیت اللہ طواف کرے گھر دا محبت نال کرے گھر دا گھر عمرہ کرنے سے لوگ جا رہے ہیں. جس ویلے کوئی ملک صاحب چودھری صاحب عمرہ کر کے واپس آوے تواڈے شہر وچ تے ادب تے احترام نال سوال کرے ملک صاحب عمرہ کرن تو بعد مدینہ طیبہ دی حاضری دتی ہوئے تساں بیت اللہ شریف دا طواف کیتا تے مسجد نبی شریف دے اندر مدینے شریف پہنچ گئے تساں اتھا نمازاں بھی پڑھیاں ریاض الجنہ دے اندر نوافل بھی ادا کیتے قرآن پاک دی تلاوت بھی کیتیاں درود ابراہیمی بھی کثرت نال پڑھے. ملک سے بے دسو حاجی سے بے دسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور دے کتنے طواف کر کے آئے ہو؟ ملک صاحبان نے بھائی جان نہیں طواف نہ صرف میں بیت اللہ شریف دے کرے داریاں اترا دے دوستوں دے جھگڑے کی گل ہی نہیں رہی ہے. اگر بیت اللہ شریف تو بعد کسی جگہ دے طواف دی گنجائش ہوندی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور دے طواف دی گنجائش ہوندی. آپ دی قبر منور دا طواف کرنے دی اجازت نہیں تا پاکستان دی قبروں تے درباراں دا طواف کیویں جیل ہو گیا ہے؟ عقیدہ سارا کہ جتنے انسان دنیا دعا کے فوت تھی گئے سارا دیا قبراں ایک پاسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور دی شان دا مقابلہ نہیں ہو سکتا. جس ویلے اللہ دی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر دا طواف کرنے دی اجازت نہیں تا آپ دی قبر تو علاوہ باقی قبراں دا طواف کتھوں جیسی ہے؟ بات دو ساتھیوں چا بیت اللہ دعا کرے ساتھ بڑے واسطے اللہ توفیق دے طواف کرے گھر دا محبت نالو چا کرے گھر دا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف پہ کرے سبق اپنا یاد کریں کہ جیرے سارے چکر مکمل ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیتا ہے عثمان ابن طلحہ بیت اللہ شریف کی چابی دا مالک ذرا میں امن بلال صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دی چابی چلے ہوئے ہاں. کیوں جی؟ آپ نے فرمایا میں بیت اللہ شریف دے کمرے دے وچ اندر جا کے عبادت کرنا چاہنا. سکا کوئی چابی نہیں نہ لینا چابی مخالف ہے دشمن نہیں آپ دے مشن دا مخالف دے دشمن جب میں نے چابی نہیں دینا تو اپنے ہتھاں نال تھوڑی دیر واسطے بیت اللہ شریف دے دروازے دا تالا کھول دے. تیری مہربانی سی. عثمان ابن طلحہ کھا لگا جاؤ جاؤ کم کرو کوئی تھوڑے واسطے چابی نہیں دروازہ بھی نہ کھلے گا. اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہجرت کرن تو ایک دہاڑ پہلے دا قصہ ہے.
اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنی آئی، اجازت اللہ کی طرف مل چکی، تیاری کرو میرے محبوب مدینہ طیبہ ونجن دی۔ کھناڑے دا چابی آپ ہی نہ کھول کے دینا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عثمان ابن طلحہ آج تو چابی بیت اللہ شریف دے تالے دی مینوں نہیں پیا دے دا، اپنے ہتھاں نال بھی مینوں تالا نہیں کھول لے دا۔ اللہ کریم حکمت اگلے اسی بیت اللہ شریف دی تالے دی چابی میں آمنہ دلال دے ہاتھ تے ہونی ہے۔ دوستو یہ حوالہ رب العالمین دے قرآن دا میرے سامنے 27واں پارہ سورۃ النجم فرمایا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ آیت نمبر 34۔ میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر اگوں ہی کوئی گل بیان کرے اپنی مرضی نال نہیں کرے گا، اللہ دی وحی نال کرے گا۔ سکھا چابی تھوڑے ہاتھے ہو سی، تھوڑے ساتھیاں نال ظلم سا کرے دے پہ ہیں، تھوڑے رسے دے کنڈے وچھے دے پہ ہیں، تھوڑوں پتھروں کا نشانہ پہ بڑے میں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی گردن میں رسی پاؤ کے مکے شریف دی پتھریلی زمین تے گھلے دے پے ہیں۔ اپنے آپ نو تے اپنے صحابہ نو ظلموں تو بچاؤن دی تھوڑی طاقت نہیں تے تساں خواب دیکھدے پے ہو جو بیت اللہ شریف دی چابی میرے ہاتھ تے ہوسی ہے تے واقعی اتنے حد تک گل لینا ظلم زیادتیاں دا صحابہ کرام نال تھی دیا پیاں۔ دوستو مفتی کلمہ سانو مل گئی ہے، توحید قدر نہیں، سنجیدگی کیوں نہیں؟ مفتی مل گئی ہے توحید۔ سپی بلوچستان دے بازار وچ ایک مینوں نوجوان آکھن لگا مولانا میں ہندو تھا، الحمدللہ میں موحد بن گیا ہوں، چاہ دی دکان ہے اسی، مسلمان ہوا ہوں، موحد بنا ہوں، بیوی روٹھ گئی، بچے انہوں نے چھین لیے، والدین نے مجھے گھر سے نکال دیا، ساری جائیداد مال و اسباب سے مجھے محروم کر دیا گیا، صرف میں اپنے کپڑوں کے ساتھ گھر سے نکلا، میں نے کہا میں سب کچھ چھوڑ دوں گا، مسئلہ توحید نہیں چھوڑوں گا۔ قدر حسن دے لہو مکے دے بازاراں وچ چلدا ریا قیدار، اتے بکھدے انگاراں تے بدن جلدا ریا قیدار، کیڑا صدمہ بڑا سہیندے جو نہیں چاہیا صحابہ نے خدا دے دین دنیا تے چمکایا، صحابہ نے لکھاں بھولیا تے بھڑکانوں رہلایا، صحابہ نے سانو مفتی توحید مل گئی ہے، قدر نہیں نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کے روانہ ہو گئے گھر دی طرف کہ چابی ہگنی وار انشاءاللہ میرے ہاتھ مبارک میں ہونی ہے۔ سان پر دیکھنا ہے، مہربانی آس پاس نہیں رکھنا۔ دوسرا دن آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف میں دیکھے ساروں کا تارا سجاری آج پہ کریں بیت اللہ دلوں چھوڑا سے میرا دل نہیں تھیدا، لیکن کہ کرام سالم کو ہمارے نہیں رہنے دے۔ رو رو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ چھوڑے ہیں تے نال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام چوفا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ یہ مکہ شریف دے نال ایک مقام چوفا ایو مقام موجود ہے۔ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے دل دی تسلی واسطے سورۃ القصص نازل کر دی تھی۔ میں پوری سورت نہیں سنانی دوستو، ایک اشارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغموم جا رہے ہیں
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نال تے رب العالمین تو فرما رہے ہیں اے میرے سامنے 20واں سپارہ کھلا ہوا ہے تے سورۃ دا نام ہے سورۃ القصص. اللہ تیرے سمجھان دے اندر سو قربان ہویا فرمایا واوحینا الی ام موسی ان ارضی. آیت نمبر 7. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ پریشان بیٹھیے فرعون دے فوجی آوے تو میرے معصوم لختے جگر نظرہ دے سامنے سبا جا کرے سن. اللہ فرمینا صاحب دل دے اندر او دے گل پا چھوڑی دودھ پلائی رکھا بڑے معصوم بچے نو خطرہ محسوس کریں کہ فرعون دے فوجی میرے محلے بھی چاہویں ایک لکڑی دی صندوق تیار رکھنی ہے معصوم بچے نو اس وچ لٹاؤ کے صندوق نو بند کر کے دریا دی موجاں دے حوالے کر چھوڑنے ہے کہ میں اللہ کریم دو باتیں تیرے نال پیا کرنا إليك وجعلوه من المرسلين. پہلا وعدہ یہ سورت کس ویلے اللہ سنائی جس ویلے آپ ہجرت علیہ سفر تے جانا ہے اپنے معصوم بچے نو دریا دی موجاں دے حوالے کرنا تیرا کم ہے تے اس سے بھی معصوم لختے جگروں تیری جھولی دے اندر واپس لے آنا میں اللہ دا کام ہے. تے جس ویلے وقت مقررہ پورا ہوا میں رب العالمین تیرے لختے جگر دے سر مبارک دے اتے رسالت نبوت دا تاج بھی سجاونے. گل مختصر خطرہ محسوس کی تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اماں بچے نو صندوق کے اندر لٹا کے پانی کے حوالے کر چھوڑا سا دریا کی موجوں کے اوپر صندوق لڑتا جا رہے ہیں. رب العالمین نے منظر بیان فرمائے قرآن پاک وچ تے اپنی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ نو فرماون لگی والدہ صاحبہ وقالت لاختہ قصی تو بھی نال کنارے تے ٹردی وانیا تے ویکھدی وانی صندوق کہڑے پاسے جا رہے ہیں. اللہ دی رحمتوں میں حضرت مولانا حسین علی صاحب کیویں وہاں بچنا دے مردے درویشاں نو قرآن سکھایا دے سمجھایا ہے. انہاں دے شاگرد ساڈے تک اساں ملائکہ کے سلسلہ پہنچ گئے. اللہ اللہ کتھا بات پہنچ گئی حضرت علی استاذ دی تو سب تصور نہیں لگا سکتے دوست. کیویں ہن فٹ کرنے لگا حضرت دے انداز وچ صورت حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ کنارے دے نال نال ٹردیاں دی صندوق پانی وچ تے صورت نازل کہڑے موقع تے ہوئی جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت دے سفر دے ویندے پین اترا دے کہندا بات دے بھائیو آمنہ دے نال صلی اللہ علیہ وسلم دی جامن والے دو تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ہمشیرہ اے بھی جامن والے دو او بھی دو تے اے بھی دو مقصد دیکھ دیا ہے نا وہ بھی دو جا رہے ہیں پانی وچ دوئی کنارے اتے اے بھی دو جا رہے ہیں. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اللہ چلدے صندوق اس مقام تے جا پہنچے جتھا فرعون بیٹھا ہوا ہے کنارے دے صندوق کٹو بھائی کئی دیر نوکراں کرنی آئی صندوق کٹا گیا ہے. جملہ سنے ایمان تازہ کرے سارے توحیدی ہوا. صندوق کھولنے تو بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ایویں صندوق وچوں نظر ایویں کالے بدلاں دے جھرمن وچوں چودھویں دا چن نکلدا ہوندا ہے. عقیدہ ساڈا سنو
تے میرے اکابرین دا عقیدہ میری جماعت ساتھ کوئی سننا دا عقیدہ اللہ دا پیغمبر بچپن وچ بھی حسین ہوتا ہے لڑکپن وچ بھی حسین ہوتا ہے جوانی وچ بھی حسین ہوتا ہے پیغمبر بڑھاپے دے اندر بھی حسین ہوتا ہے پیغمبر نبوت تو بعد بھی حسین ہوتا ہے تے نبوت تو پہلے بھی حسین ہوتا ہے مولانا تو لفظ سنا رہے ہیں بخاری شریف دے حضرت صدیق اکبر دے الفاظ بخاری شریف دے صفحات محفوظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو بعد آپ کے آپ کو بوسہ دیتے ہیں فرمان لگے تبقى حيا میتا رواہ البخاری آمنا بلال صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی نال زندہ ہوئے تاوی حسین و جمیل ہوئے اور تو سر دنیا کی زندگی ختم کر کے عالم بالا کی طرف روانہ ہو گئے ہو وفات تو بعد تھوڑے حسن و جمال وچ وال برابر ہی فرق نہیں آیا پیغمبر کا سونا ہونا ہے کہ مرزا قادیانی چپ کر بیٹھے ہو ڈر اساں بلکسری چوں میں انہیں گلا سنا اپنی زندگی دے تجربات تا اسے جو ٹائم گزر بنیے موٹر وے تے اساں چڑھے بلکسر رات دا ویلا ہی تو ساری کار دی ہی لائٹ خراب ہو گئی مشینری جو ہوئی کتار ہل گئی بس انہیں چند کلومیٹر گئے تھے آگے موٹر وے پولیس والے نہ روکا ایک بتی والی گاڑی ہم نہیں چلنے دیں گے اسا بڑیاں منتاں کیتیاں کہ ایسا جلسے کے لیے پہنچ رہے انہاں کا نام ہی سوال ہی پہلے گا میں یہ صبح سویرے سارا بیان ہے مان سیرے رات انہاں کا نام جنہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہاں آپ کو یہاں روکتے ہیں 2-2.5 گھنٹے سے انتظار کی تھی تھمی ہوئی تا انہاں سب کو کے وجہ دیتا ایک بتی والی تا گڈی بھی نہیں چل سکتی تو میں نے ذاتی تجربہ دوستو ایک بتی والا حضرت مولانا حسین سے فرمانے رب اور اس سے مت کھسے قتل کر بچے دو قربان رب العالمین بچاون تو آیا ہے تو فرعون دے گھر وچوں بندہ کھلا کر دیتا سے حضرت آسیہ کھڑ لگی لا تقتلوا میں قتل نہ ہونے دی ایک کوئی قتل کرنے دیکھا میرے اتنا حسین و جمیل بچہ ویک ویک نو اکھیاں ٹھڑ دیاں قتل نہ کرو آسان نہیں انفعنا ہو سکتا ہے وڈا ہو فائدہ دے منی اترا دے بھائیو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمائیں دینا کہ فائدے علی گل حضرت آسیہ نے کی دی ہے تو حضرت آسیہ نے اللہ ایمان بھی دے دیتا یہ فائدے علی گل فرعون چا کرے دا تو اللہ فرعون نو ایمان دی دولت نال مالا مال کرے آجا پر قسمت سبق روکھا لگا 4 جسم نے میاں بیوی اللہ قرآن پاک بھی بیان کی تھے کتنے میاں بیوی 4 پورے قرآن 4 میاں بیوی نمبر 1 خامد کافر دے بیوی ایماندار خامد کافر دے بیوی ایماندار خامد فرعون دے بیوی حضرت آسیہ ہے بالکل اپوزٹ الٹ خامد ایماندار تے بیوی کافر ہے خامد حضرت نوح علیہ السلام ہے حضرت لوط علیہ السلام ہے تے بیوی انہاں دی ایماندار نہیں کافر ہے نا تے نمبر 3 خامد کافر ہے تے بیوی کافر ہے خامد ابو لہب تے بیوی ام جمیل کافر ہے تے بالکل اپوزٹ خامد ایماندار تے بیوی ایماندار خامد حضرت محمد بیوی حضرت عائشہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتھے اس میاں بیوی کا ذکر خامد کافر دے بیوی نے بعد ایمان نصیب ہو گیا ہے اچھا چلو قتل نہ کرے دے
اور آپ سے سب ہجرت پہ جا رہے ہیں. اللہ کی سب یہ سنے ہیں بچے لوگ پلانا چاہیے. اور ہم شیرہ نال کھلوتی ہے دوستو جملہ سنے دھیان نال نال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کھلوتی ہے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتا ہی کہ دودھ نہیں پہ پی لے. اللہ فرمائے کیویں پیویں نہ حرمنا علیہ المراضع من قبل. یہ آیت نمبر 12 میرے سامنے. میں اللہ پابندی نہ چھوڑی. خبردار خبردار کہتا ہی کہ دودھ نہیں پیونا. میں اللہ دودھ پلے سا سکی اماں دا دودھ پلے سا. مایوس ہو گئے قیدہ ہی دودھ نہیں پیے. معصوم بچہ یہ بھوک دے پیاس دی شدت کی وجہ تو فوت نہ تھی وجہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کھلوتی ہے. اجازت ہے تو میں ایک دائی دا پتہ رسینیاں انسان میں مسئلہ تھا کرنا ہے تو ناراضگی نہ بن ونجے اترا لینا مسئلہ کرنا ہے تو خیال میں یہ سلسلہ بند کروانا بھائی. بہ بنجو میں مسئلہ سمجھا گئی نہ تو ناراض تھے تو میرے بھائی ہو. میں پتہ دسینیاں سمجھا مسئلہ. میں پتہ دسینیاں بیٹا سجیدی نظر سنے. میں پتہ دسینیاں کہ فلانی دائی فلانا گھر فلانا محلہ فرعون کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ کھن لگی. وہ شرم و حیا والی بی بی بغیر مجبوری دے گھر تو باہر قدم نہیں رکھے دیوں دی. کاش یہ جملہ تو سمجھ آ جا. میری ماما تے بہنیں ہی سن لیا پئیں. اللہ کا واسطے دے دی کھڑکیاں کھول کے سنیں. اللہ کریم نے پورے قرآن پاک وچ کہ عورت کا نام نہیں لیا. اگر اللہ نے نام لیا ہے صرف بی بی مریم دا. پورے قرآن پاک وچ حضرت مریم تو علاوہ کہ عورت کا نام نہیں کیتا. تے حضرت مریم دا نام بھی توحید ہے. میں نے سامنے دعویٰ پڑھا تے سورت کا نام ہے سورت التوبہ. فرمایا نصار المسیح ابن اللہ. یہ میرے سامنے سورت التوبہ کھلی ہوئی ہے آیت نمبر 31. عیسائی آخر لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے. فرمایا کیوں کوڑ پہ مرے دے ہو عیسائیو. عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا نہیں. اللہ کریم کہتا بیٹا ہے. اے میں نے سامنے سنوا پارا تے سورت دا نام ہے سورت مریم. فرمایا تو عیسیٰ ابن مریم آیت نمبر 34. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں مریم کا بیٹا ہے. چونکہ والد عیسیٰ علیہ السلام دی کوئی نانا تو اللہ کریم نے والدہ تو نسبت کی دیئے ہے. عیسیٰ علیہ السلام میرا بیٹا نہیں حضرت مریم کا بیٹا ہے. یہ مسئلہ سمجھانا سے اللہ نے حضرت مریم کا نام لیا ہے. ورنہ پورے قرآن پاک وچ اللہ نے اور کسی عورت کا نام نہیں لیا. مسئلہ سمجھا چھوڑے عورت دے نام دا بھی پردہ ہے. جتنے تک سنے دوستو میں تیرا بھائی ہوں چھوٹا. جتنے تک کوئی سخت مجبوری نہ ہوئے عورت دے نام دا پتہ غیر محرم نہیں چلنا چاہیے. اتنا جڑیاں ووٹاں تے اٹھیاں کھلوتیاں بینر لگے پے سنتے بیٹھے ہو. الیکشن دے چسکے گننا لے ہو. 18واں پارہ میرے سامنے ساری ماں تے بہنا سنیں. سورت دا نام سورت النور. رب العالمین فرمانے والا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن. آیت نمبر 31
سورت 18 پارا مسلمان مائی مسلمان بی بی اپنے بیڑے دے اندر ٹردی ہوتی ہے باہر دی گل نہیں اپنا بیڑا باہر کا باہر رہ گیا ہے پوکھر دیونی ہے جھاڑو دیونا ہے تھان بھانڈے دھونے بچوں نمامنا تے کپڑے پوانے فرمایا خبردار مسلمان عورت اپنے بیڑے دے اندر ٹردے ہوئے زور نال زمین تے قدم نہ رکھیں مطلب تیرے پیر دے زیور دی آواز گھر تو باہر پرے مردے کنچ نہ پہنچ بنیے زیور دی آواز دا پردے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لفظ بڑے محتاط بول رہے ہیں میں سنجیدہ آدمی ہوں ان المرأة اذا استأثرت فمرت بالمجلس فهي سامية آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں یہ عورت خوشبو لا کے باہر نکل دیے ہے کہ عورت دی لگی ہوئی خوشبو کپڑے دے جسم ہوتے پر مردوں دے گول گزریے تو اس عورت دی خوشبو پر مرد ناکی پہنچ گئی ہے فہیا سامیہ اللہ دے کاغذاں دے اندر پورا کام کرن والی لکھی ویسی ان تا حالات ہی کو نہیں رہے یعنی آپ شاپنگ نہ کریں تھے نہ کوئی تو میں نام نہیں تھی نا تو آکے گل ہی نہ ہے میں آپ بہنیاں کہتا باہر میں غلط آدھا بیٹھا سچیاں کرویں دے ہو میں تو تارے علاقے دا تو سہیں کہتا بعد میں مدلنگ دے رہنے ہیں امام صاحب نماز پہ پڑھے دیں مرد بچو کھلوتے ہیں اور تاخر وچ اللہ دی قدرت امام صاحب بھول گئے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح للرجال والتسبیح للنساء رواہ البخاری آپ نے فرمایا یہ امام صاحب بھول گئے تو مرد نے آخر سبحان اللہ مردانو خیال نہیں رہا عورتاں بچھو کھلوتے نماز وچ عورتاں سبحان اللہ نہیں آکھنا ہاتھ دے ہوتے ہاتھ مارن حدیث پاک ہاتھ دے ہوتے ہاتھ مارن تاکہ امام سمجھ ونے کہ میں نماز دے اندر بھولتا پیا اگر عمر کے حج واسطے عورت ونجن لگی ہے اونچی آواز نال لبیک آکھن دی اجازت نہیں اذان دا ٹائم ہو گیا عورت نوں اذان دیون دی اجازت نہیں حد ہو گئی ہے سبحان اللہ آکھن دی اجازت نہیں اونچا لبیک آکھن دی اجازت نہیں اذان دیون دی اجازت نہیں گھر دے اندر زور نال قدم رکھن دی اجازت نہیں نہ دا وی پردہ کہ گانے بجانے تے گھوڑا مارن دی اجازت مل گئی ہے مسلم راز سخی بیسو تے حدیث میں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جو تھوڑا بھائی آتے ہمدردی توڑی کر رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں دو بد نصیب ایسے جنہ جنت خوشبو بھی نہیں سبڑی نمبر 1 500 سال تو جنت کی خوشبو آنی ہے نمبر 1 البخیل جرا اللہ دے نام تے نہیں دے دا تے نمبر 2 تیوس صحابہ کرام حیران ہو گئے تیوس کون دے اللہ دے محبوب آپ نے فرمایا جس نے اپنی عزت تے غیرت نہیں ہوتی میری تھی بھیڑ کیرے پاسے آدھی پئیے کیرے پاسے میں دی پئیے میں نے گھر کون دا پیا ہے کون میں دا پیا ہے جس نے اپنی عزت تے غیرت نہیں ہوتی آمنا بلال فرمایا اس بندے نے جنت کی خوشبو بھی نہیں سبڑی بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیبیاں اکبر زمین غیرت قومی سے کر گیا پوچھا وہ میں نے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا پردہ پڑا کونی برکا کونی اکی ابے دی عقل دے پردہ آ گیا ہے بھائی دی عقل دے پردہ آ گیا ہے خامد دی عقل دے پردہ آ گیا ہے تا میرا پردہ اتر گیا ہے باوی سپورا پہلا صفحہ رب العالمین فرمان فلا تحزن بالقول فیطمع
الناس وقلنا قولا معروفا. یہ آیت نمبر 32 سورۃ الاحزاب 22 پارہ پہلا سبا. ماما تے بہنا ساڈیاں دھیان نال سنن. دروازہ کھڑکے گھر وچ مرد کوئی نہیں. دوستو اللہ واسطے مسئلے کرن کے دکھایا قرآن پاک ہے تے ساری جماعت دا گہنا تے زیور ہی قرآن ہویا. دروازہ کھڑکے گھر کی مرد نہیں، ابا نہیں، بھائی نہیں، بیٹا نہیں، خاوند نہیں. دنیا دے کاروبار واسطے گئے ہوئے نا، ملازمت دے دکاناں تے عورتاں گھر دے اندر موجود ہیں. اللہ فرماتا ہے مسلمان عورت خبردار، دروازے تے آن والے غیر محرم مرد نال میٹھے میٹھے لہجے دے اندر گل نہ کریں. لامیاں کیوں؟ فرمایا فیطمع الذی فی قلبہ مرض. مکہ تیری میٹھی میٹھی لہجے والی گل نال آن والے بندے دے دل وچ تیرے بارے برا خیال پیدا نہ تھی وے. قلنا قولا معروفا. شریعت دے مطابق جواب نے آپ چلا ون ہن گھر دے اندر کوئی مرد موجود نہیں. فلانے ٹائم ابا والا سی تا چکر لاوے. سارے ماحول کھیل والے دروازہ کھڑ گئے. اکے میرا وا تو اندر لکھا میں چاہ پکے نہیں ہوں. چپ کر بیٹھے ہو پتہ تو ہے. ہاں تے تو آ ون بھائی آ لکھا میں لسی بڑے نہیں ہوں. یہ نہیں آکھنا آپ چلا ون تے لمبی گل بھی نہیں کرنی. سنے لمبی گل بھی نہیں کرنی. دروازے تے آن والے نال متا محلے دار شک پہ رہیے پرایا بندہ کیوں اتنی دیر دا دروازے دے کھلوتا ہوئے. اسلام سنو غیرت سکھائی ہے. غیرت اور سبب تے موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ کھڑ گئی. جیری دائی دا پتہ میں دسینیاں او بغیر مجبوری دے گھر تو باہر نہیں نکل دی ہوں دی. سبق بھولتا نہیں گیا مطلب ناراض تھی گیا ہو باتوں کتنی سی اوکے بچے نو پھر میں نہ پوسی. لیکن موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ نے راز نہیں کیتا جو میرا بھائی ہے تے میں دی ہمشیرہ تے تنو اما دا پتہ دسے دی پیا نہیں. راز حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ بھی آؤٹ نہیں کیتا تے راز ہجرت دے موقع تے حضرت صدیق اکبر نے بھی آؤٹ نہیں کیتا. ایک پتہ مل گئے ایک بڑی جی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خیر ہوئے خیریت ہے جی خیریت ہے ٹھیک ہو جی بالکل ٹھیک. وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جان دا ہے اکھنا دا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جی اے نالا کون ہے نال آپ سے سلام. حضرت صدیق اکبر جواب دیتے حاضر رجل یادینی السبیل. عرب کے لوگوں کی عادت ہے رستہ دیکھا ہوا نہ ہوئے ہاں تو پیسے دے کے مزدوری دے کے رستہ دسن والا بندہ نال رکھے نے انہیں ہن. حضرت صدیق اکبر فرمایا پوچھ لے جو نال والا کون ہے. نال او بندہ ہے جڑا مینوں رستہ دکھے ہے. وہ سمجھے کوئی پیسے دے کے رستہ بھی کھاون والا بندہ نال رکھے ہوئے نے تے حضرت صدیق اکبر دے دل دا ارادہ ہے نال والا بندہ او ہے جنا مینوں جنت دا رستہ دکھے ہے. سال کدے گیو انشاءاللہ والا میں توجہ. رات موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ بھی آؤں نہیں کیتا تے رات حضرت صدیق اکبر بھی آؤں نہیں. او بھی دو اے بھی دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ویلے آئے ہم دو ہم ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال ہمشیرہ تے جے ویلے اللہ واپس لے کے آیا ہے والدہ دی گود وچ تا ہزارہ پہرے دارہ دا لشکر لانا دا پیا. اللہ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جی میں اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس لے آیا ہم والدہ
صاحبہ دی گود تے جھولی وچ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی ماد. یہ قرآن پاک دا حوالہ تے آیت نمبر 85. مالک کائنات فرماتے میرے حبیب جڑے اللہ نے تھوڑے تے قرآن نازل کیتا ہے میں بھی وعدہ پیا کرنا خیال جی میں ملا موسیٰ علیہ السلام کو واپس والدہ بھی جھولی میں لے کے آیا ہم آئے ہم تا دوہر تے واپسی دے ہزارہ کا لشکر نہ لئی تو سامی جان دے ویلے تو ہی وے میں اللہ توانوی مکے واپس لے آسا تے 10,000 صحابہ کا لشکر پارے وستے نالو سی. 8 سال گزرے پر مختصر میں اپنی منزل دے قریب آ گیا. 10,000 صحابہ کرام دا لشکر نال لا کے آمد لال صلی اللہ علیہ وسلم واپس آدے پہنا جھنڈا گاڑا جبل ہندی ہوتے. میں بڑا گناہگار ہوں. جس ویلے میں حالیہ عمرے تے بجا تو دوست اتھا سارے در سے قرآن رکھے دیں مکانہ بیٹھ کا وہ عام تا پابندی ہے. میں بیان کی کا مکان اچ باہر نکلا گڈی دی بس تے کھلوتے سے گڈی پہ مڑے دیں کہ کعبہ شریف سامنے نظر آ گیا ادھرے. دوست آخر لگے مولانا آپ جانتے ہیں سارے بلوچستان کے دوست ہیں جیسے سارے بیانات کر میں مکہ شریف آپ جانتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ میں کہا نہیں جانتا. کہ مولانا یہ جبل ہندی ہے. اس مقام پر فتح مکہ کے موقع پر آمنہ کے لال نے جھنڈا لگایا تھا. یہ وجہ ہے کہ اللہ حیران ہو گیا تھا. سارا منظر سامنے آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچی حرم کعبہ وچ منظر قریب آ گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے 2,000 بندے کھلوتے ہوئے جنہاں کنڈے بچھیان پتھر کا نشانہ بنایا ہمیں ظلم دے زیادتی آپ نال کی دیا نے سر جھکا کے کھلوتے نے شرمندگی کی حالت وچ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مکے والے آج بولو نا میں کہڑا سلوک تھوڑے نال کراں. دوستو ملکال چودھریوں دنیا داروں سرداروں بندہ کمزور ہوئے تے اگلے نو معاف کرے کوئی کمال نہیں ہوتا. چھوٹا بچہ جو بڑے نو آکھے میں تینوں کچھ نہ آکھدا تیرے نال میں لڑدا پھردا نا تو کاری کچھ بھی سکدا معصوم بچے ہیں. کمال تائیں جو طاقت ہوئے اقتدار ہوئے تے بندہ ود معافیاں دتی رکھے. سر جھکا کے کاش والی بولی عربی ہونی کیا ہی لطف کلام وچ کہ کرا تھوڑے نال مکے والے ہو سارے بول پہ دیا کھڑ لگے انت الکریم ابن الکریم تو سدا معاف کرنے والا دی اولاد ہو تو سدا معاف کرنے والا دے خاندان وچ ہو. اساں تھوڑے نال زیادتیاں کیتیاں سانوں معافی دی امید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا جواب یہی زبان حال نال جیڑا سلوک تساں میرے نال کرے دے رہے ہو 13 سال تک وہ کم میں تواڈے نال کراں پھر تواڈے تے میرے درمیان فرق باقی نہیں رہا. وعدہ کرے سا تواڈے نال تیری ظلم کرنے والے بھائیاں نال حضرت یوسف علیہ السلام کی آئی فرمایا لا تسریبا علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء. یوسف علیہ السلام کا جملہ آیت نمبر 92 سورۃ یوسف تے میرے سامنے 13واں پارہ جاؤ ساری زیادتیاں تہاڈیاں معاف سارے ظلم معاف جیڑا تساں میرا دل دکھایا زبانی جسمانی مینوں دکھ پہنچے سارے معاف. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اس معافی دا رزلٹ نکلے 2
2000 بندے بول پے اشہد اللہ الہ، سارے دوست اچھا ایک باری محبت نال چھپڑو، میں دعا کرا جو اللہ ختم اسی کلمے تے کر چھوڑے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اتراتے کہنا بات دے بھائیو، اسا اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے منن والے کہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دین محبت کا نام ہے، نصرت کا نام، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا تو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ 2000 بندہ مسلمان ہو گیا، آپ نے فرمایا عثمان نے طلاق دے دیا، یاد ہی ہے کہ بھول گئے دوست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چابی منگی آئی تے چابی بیت اللہ دے تالے دی نسل تھی، چلو نہیں دیتا، آپ تالا کھولنے تھوڑی دیر واسطے انکار کر دیتا، ہس تالا بھی تو نہ کھول لینا، اندر عبادت نہ کر سکو، آپ نے فرمایا عثمان ابن طلحہ ایک ویلا اللہ کریم لے اسی بیت اللہ شریف کی چابی میرے ہاتھ مبارک دے ہونی ہے، عثمان ابن طلحہ کے دیکھا ہوتا ہے اللہ وچ مجمع کے اندر لکا کھلوتا آئی، آپ نے فرمایا عثمان ابن طلحہ بیت اللہ دی چابی میں دے، آپسوں پیش کرنے لگے، انہیں پیچھو تے ہونے لگے، تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں جھٹکا مار کے چھٹی گئی مار کے چابی کھس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہاتھ مبارک دے رکھی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاچی حضرت عباس نے چابی منگی ہے، چابی بیت اللہ دی میں نو چھڑے ہو، حضرت علی عرض کرنے لگے حضرت بیت اللہ شریف کی چابی میں نو چھڑے ہو، قربان میاں صلی اللہ علیہ وسلم دے کردار ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں چاچا عباس نہیں حضرت علی، عثمان ابن طلحہ نے تھوڑی دیر واسطے میں نو چابی نہیں تھی، تھوڑی دیر واسطے بیت اللہ کا دروازہ کھول کے نہیں تھا، تے میں آمنہ دلال قیامت تک چابی عثمان ابن طلحہ دے حوالے کرے نا۔ علی 1400 سال گزر گئے، چابی عثمان ابن طلحہ دی خاندان چل دی آ رہی ہے، عرب دے بادشاہ کہ بیت اللہ شریف دے اندر جانا چاہیں تو اس عثمان ابن طلحہ دے خاندان والے بندے دے کول پیغام بھیجن، مہربانی کرتے آگے تالا کھول دے، اس خاندان دا بندہ آگے تالا کھولے دے تاں بڑے بڑے بادشاہن کے اندر عبادت کرے دے، تینا دے واسے چابی نہیں دیتی، تے میں آمنہ دلال قیامت چابی تیرے حوالے کرے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کردار دیکھ کے عثمان ابن طلحہ دی سوال میں جو بے اختیار نکلے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو میرا دعویٰ سچا ثابت ہو گیا ہے، اسلام تلوار نال نہیں پھیلا، اسلام کردار نال پھیلے، اللہ ایسا حسن کردار سانو عطا فرماوے، وما علینا الا البلاغ۔